اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، قرآن کی اور لوح محفوظ کی بھی، کیونکہ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے، تو اردو والوں کو چاہیے پھر قرآن اردو میں پڑھیں۔ یہاں کہتے ہیں جی ہم ثواب کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں نے اس لیے تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اس کے ذریعے پوری امت کو بھی خطاب ہے کہ جس جس کی زبان میں ہے وہ اس زبان میں سمجھے، یا تو عربی سیکھے، اگر عربی نہیں سیکھ سکتا تو ٹرانسلیشن پڑھے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم آپ سے بیان کرنے والے ہیں ایک بہترین قصص میں سے ایک قصہ یا بیان جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، یہ قرآن۔ اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے کے معاملے میں غافل تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ یعنی وہ جو علم غیب والا عقیدہ وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی ایجوکیشن بھی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی خبریں دی اور یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے، یہ یاد کرو سے مراد یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں حاضر و ناظر تھے، یہ ایک عربی سٹائل ہے، جس طرح سورہ الانبیاء میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر جدا کیا۔ تو وہ کافر اس وقت حاضر و ناظر نہیں تھے، یہ قدرت کی نشانی کو ایک لٹریچر کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اے ابا جان، بے شک میں نے یہ دیکھا خواب کی حالت میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ ایک تشبیہ تھی، 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی، اور سورج سے مراد ان کے والد، اور چاند سے مراد ان کی ماں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا اے میرے بچے، دیکھنا یہ اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ہے، تو ظاہر شیطان اکسائے گا، انہیں حسد کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی مختلف معاملات میں سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے جو
آباء و اجداد میں سے تھے ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور تمہارے دادا جو اسحاق تھے ابراہیم کے بیٹے، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی تم اولاد یعقوب کے اس حوالے سے وارث ہونے والے ہو، باپ کی خانقاہ کو جو توحید والی ہے یہ آگے لے کر چلو گے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس عبرت والے واقعے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرنے والے ہیں۔ اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ذرا پوچھ کے دسو نا جی، ہونا کو لو اگر نبی نے تھے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، جبکہ کہا ان کے بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کو ہم سے بڑھ کر ہی محبوب ہے، جبکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہے۔ اب یہ ان کے اندر کیوں ہے حسد؟ ایک باپ کی اولاد ہے، ماں ڈیفرنٹ ہے، ستیلے بھائی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی لینگویج میں، ورنہ اسلام میں ریلیجن میں نسل باپ سے چلتی ہے، ستیلا رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں کے اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ تھے، تو ان کا 10 ایک ماں سے ہیں اور یہ 2 ایسے ہیں۔ اب وہ 2 سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ بیچارے ان کی ماں فوت ہو چکی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ باپ نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی ہے جن کی ماں مر چکی ہے۔ ان 10 کی تو ماں تھی، یہ نیچرل ہے۔ جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے، ہم عمر میں بھی بڑے ہیں، اس زمانے میں قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ بے شک ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بھی بن سکتا تھا کہ بے شک ہمارے جو ابا جان ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب ضلال مبین قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے وہ گمراہی کے لیے آتا ہے، کھلی گمراہی۔ لیکن یہاں پر پیغمبر کے بیٹے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنے ابا کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کھلی گمراہی میں، ورنہ تو وہ کافر ہو جائیں۔ لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں ضال کا لفظ صرف گمراہی کے لیے نہیں بولا جاتا، محبت میں ڈوبنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ مثال۔ نبی الاسلام کے لیے قرآن میں آیا نا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی ٹیڑے راستے پر چلے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ آیا ووجدک ضالا فہدا، اے نبی ہم نے آپ کو، وہی لفظ آیا ضال پایا اور اپنی طرف راہ دے دی۔ تو وہاں پہ اب ترجمہ ہم گمراہی نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا۔ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر پیغمبر میں پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت یہ ہے جب اس پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت کیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ضال کا لفظ قرآن میں کسی کی محبت میں ڈوب جانے کو، غرق ہو جانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبی الاسلام کے کیس میں جب آئے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہی ترجمہ ہوگا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کی اعلیٰ ترین درجے کے اوپر آپ کو پہنچا دیا۔ کیونکہ دوسری جگہ جب آ گیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ نبی کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے۔ یہ وہی ضال لفظ ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لہذا یہ ایک ہی لفظ ہے۔ پیغمبروں کے حق میں آئے گا تو محبت میں ڈوبنا، خود رفتگی اللہ کی جانب، اور گمراہوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گمراہی۔ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے، قرائن بتاتے ہیں،
مولا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ ورڈ. ثوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ، سفینہ جو غلام تھے مولا رسول اللہ، وہ نبی علیہ السلام کے مولا تھے، آقا نہیں، محبوب، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا ہوا تھا. زید ابن حارثہ بھی مولا تھے. اچھا، جب آقا اپنے غلام کو آزاد کرے، وہ پوری زندگی ذہنی طور پہ تو اسی کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا، اس لیے اسے مولا کہا جاتا تھا. اور وہ جو مولا غلام ہوتا تھا، اس کا مولا بھی وہ آقا ہوتا تھا. وہاں مولا کا معنی جو ہے وہ سرپرست کے ہے، اور مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے. یہ سارے معنی ہیں. تو قرآن حکیم میں یا عربی زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہوگا، لیکن وہ قرائن بتائیں گے یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. ولد الحرام وہ بچہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، اور مسجد الحرام حرمت والی جگہ. حرام ایک ہی لفظ ہے، دو مختلف جگہ آپ اس کا ترجمہ اور مفہوم ڈفرنٹ انداز میں کرتے ہیں. اچھا، اس طرح کی جو دو چار باتیں کو مولوی سیکھ جاتے ہیں نا، اینڈ تک کہتے ہیں دیکھیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اتنا فرق ہے، ایک ہی لفظ ہے ضال، ایک ہی لفظ ہے حرام، اور یہ کوئی 8-10 ٹوٹل چیزیں ہیں. ہم وہ ان پڑھ لوگوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہتے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں سیکھ لو بھائی. قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، کیونکہ نصیحت ہر انسان کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن میں ایک ہی سورت میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہاں، جو قرآن کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا باقی تفصیلات جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی خاص موقع پہ کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے، اس میں تو مفتی کو بھی سائنس نہیں آتی، اور 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے. اس میں ظاہر ہے جیولوجی، ایسٹرونومی، باٹنی، ایمبریولوجی، اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ تو پھر آپ کو گورا ہی بتائے گا. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہمارا مفتی ان پڑھ ہے، ایسا نہیں ہے. تو علماء سے آپ نے وہ مسائل سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں، سائنٹسٹ سے آپ نے وہ سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں. اور جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، وہ ایک عام آدمی کو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی سمجھ آئے گا کہ میں نے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نصیحت والی جتنے چیزیں، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، حرام کاری سے بچنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے، یہ وہ ساری بنیادی جو نصیحت کی چیزیں ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ قرآن آپ پڑھیں اپنی زبان کے اندر. صحابہ کرام اکثریت لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ان کی زبان میں تھا، دنیا کے امام بن گئے قرآن کو سن کے. آج وہی قرآن ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ کر کے فرقے والوں کے حوالے کیا ہے، تو یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ تاکہ پبلک یہ پڑھے. وہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. وہ جسٹ لائک ویسے ہی جیسے صحابہ کرام عربی میں قرآن پڑھتے تھے، آپ اردو میں قرآن پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.